السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسول رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، الى آخری۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ آج کی سیاست میں یہ بہت ضروری ہے، آج کی سیاست میں یہ بہت ضروری ہے، بن فساد کے حاصل کرسیاں نہیں ہوتی، اور بادلوں سے بارش کا ہونا بھی ضروری ہے، بادلوں سے بارش کا ہونا بھی ضروری ہے، صرف اوس پڑنے سے کھیتیاں نہیں ہوتی۔ نہ مکان ہی جلتے اور نہ لوگ ہی مرتے، نہ مکان ہی جلتے اور نہ لوگ ہی مرتے، گر فساد میں شامل وردیاں نہیں ہوتی۔ رب قدیر و جبار کا فرمان عالی شان اہل ایمان کے نام کہ مومنو تم سستی نہ کرو اور نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، سرفراز تم ہی ہوگے، کامیاب تم ہی ہوگے، کامیابی تمہارے لیے ہے، کامرانی تمہارے لیے ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکا مسلمان بن جاؤ، اگر تم مومن ہو جاؤ تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اگر تم اچھا سچا مسلمان بن جاؤ تو دنیا کی یہ صہیونی اور طاغوتی طاقتیں تمہاری کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ رب قدیر و جبار اہل ایمان کی کامیابی کا اعلان فرما رہا ہے، شرط کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ ہم اچھا مسلمان بنیں، سچا مسلمان بنیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول و ضابطے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول و ضابطے پر عمل کریں، اور پریکٹیکلی مسلمان اگر ہو جائیں تو یقیناً کامیابی اور کامرانی ہم اہل ایمان ہی کے لیے ہے۔ میرے دوست، آج عالمی سطح پر اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے پرآشوب دور ہے۔ پوری دنیا صہیونیت اور طاغوتیت ایک ہو کر اہل ایمان کے وجود کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ اہل ایمان کی شناخت کو مذہبی، تاریخی، تمام تر شناخت کو مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہی ہے، اور تمام طاقتیں ایک جٹ ہیں۔
لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے میں بدلاؤ لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رب قدیر و جبار کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ قدیر و جبار فرماتا ہے کہ رب قدیر و جبار کسی قوم کو اچھی حالت سے بری حالت کی طرف نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم خود نہ چاہے۔ ہمارا ماضی بڑا اچھا تھا، ہمارا ماضی بڑا روشن و تابناک تھا، تعداد میں کم تھے، گنتی میں محدود تھے، ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تھی اس وقت، ہمارے اسلاف کے پاس باڑیاں نہیں تھیں، ہمارے اسلاف کے پاس بڑے بڑے کل کارخانے نہیں تھے، بڑی بڑی جائیدادیں اسلاف کے پاس نہیں تھیں، لیکن وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے۔ گاڑی نہیں تھی تو معزز تھے، تعداد کم تھی تو معزز تھے، کل کارخانے کے مالک نہیں تھے تو معزز تھے۔ کیوں؟ چونکہ وہ مسلمان تھے، وہ زمینی سطح پہ مسلمان تھے، وہ عملی طور پر مسلمان تھے، وہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک زندگی کے ہر پل میں اسلام کی روشنی دکھتی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا اسلامک طرز پہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا اصول، اپنی زندگی کا رہنما قرآن اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا رکھا تھا، تو الحمدللہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارے پاس دولت تو ہے، گاڑیاں ہیں ہمارے پاس، باڑیاں ہمارے پاس ہے، کل کارخانے کے مالک ہم ضرور ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہمارے پاس، بڑی بڑی جائیداد کے مالک ہم ہیں، لیکن ہر چہار جانب نظر اٹھا کر کے دیکھیے، دائیں بائیں، پورب پچھم اتر دکھن، تو سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہیں دکھ رہی ہے۔ ہر چہار جانب ذلت و رسوائی ہے۔ کچھ تو اسباب ہیں، کچھ تو وجوہات ہیں جس طرف ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پہ غور کرنے کی ضرورت تھی، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت تھی، ہمیں اپنے اطوار بدلنے کی ضرورت تھی، ہمیں زندگی میں اپنی پیمائش کرنے کی ضرورت تھی، حساب لگانے کی ضرورت تھی۔ لیکن میرے دوست، ہم اور آپ اور انفرادی و اجتماعی طور پہ ہماری قوم اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش آج بھی نہیں کر رہی ہے۔ رب قدیر و جبار تو یوں دلاسا دیتا ہے کہ تم سستی نہ کرو، بظاہر کئی جگہ شکستیں ہوئی ہیں تمہاری، تم نے بہت کچھ کھویا ہے، قیمتی تمہارا سرمایہ تم سے چھین لیا گیا ہے، لیکن کوشش میں سستی نہیں ہونا چاہیے، اور جو کچھ کھو چکے ہو اس پر غم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غم مت کرو، سستی نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سرفراز رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامرا رہو گے، شرط ہے کہ تم پکا مسلمان بن جاؤ۔ میرے دوست، غور کرنے کا لمحہ ہے کہ قرآن مقدس میں اہل ایمان کی عزت کی بلندی کا اعلان اللہ پاک یوں فرماتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و احسان سے عزت اہل ایمان کے لیے ہے۔ جس قوم کی عزت کا اعلان خالق کائنات کرتا ہو اور اس کتاب کے ذریعے اعلان کرتا ہو، جس کتاب میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب میں اہل ایمان کی بلندی کا، اہل ایمان کی کامیابی کا، اہل ایمان کی عزت کا اعلان اللہ پاک کر رہا ہے،
جس کا محافظ خود خداوند قدوس ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر اللہ پاک نے خود رکھا ہے۔ میرے دوست، وہی قوم ہر چہار جانب ذلیل ہو رہی ہے تو یقیناً لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا لمحہ ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ غور و فکر کرنے کا وقت ہے اور بدلاؤ لانے کا، چونکہ رب حق ہے، رب کا کلام حق ہے۔ رب قدیر و جبار نے اہل ایمان کی عزت کا اعلان فرمایا، یہ حق ہے، کامیابی کا اعلان فرمایا، یہ حق ہے، لیکن آج ہم ناکام ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کمی ہماری ہے۔ ناکامی کے اسباب دوسری جگہ نہ تلاش کر، اگر ہم اپنے معاشرے میں تلاش کریں، اپنے وجود میں تلاش کریں، اپنی ذات میں تلاش کریں تو یہ بہتر ہوگا، چونکہ دوسروں کو دیکھنا، دوسروں کو نصیحت کرنا، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے اندر کی بیماری دفع کرنا، اپنے اندر کی بیماری کو دور کرنا یہ مشکل امر ہے۔ اور انسان تبھی صحت مند بنا کرتا ہے جب اس کے اندر کی بیماری دور ہوا کرتی ہے، انسان تبھی تندرست ہوا کرتا ہے جب اس کے اندر کی بیماری دور ہوا کرتی ہے۔ آج ہر امن پسند انسان، بالخصوص مسلمان، بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو امن پسند ہیں انہیں بھی پریشانی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ایک سے ایک نت نئے قانون اور نیا نیا طریقہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کی تہذیب کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کی تاریخ مٹانے کے لیے، مسلمانوں کی مذہبی شناخت مٹانے کے لیے نئے نئے قانون بنائے جاتے ہیں اور نئے نئے طریقے سے اس پر عمل درآمد ہوا کرتا ہے۔ میرے دوست، آپ سبوں کو تقریباً پتہ ہوگا کہ کل ہی اپنے منشا کے مطابق اقتدار پر قابض مطلق العنان حکومت نے وقف کے متعلق بل پاس کر دیا، جو مسلمانوں کی خاص جائیداد ہے، مسلمان کی پراپرٹی ہے۔ ہمارے پرکھوں نے، گزشتہ کے ہونہاروں نے، گزشتہ کی دوربین نگاہ رکھنے والوں نے مسلم معاشرہ کی صلاح و فلاح کے لیے، مسلم بچوں کی تعلیم و تعلم کے لیے، مسلمانوں کے سماجی اور فلاحی سدھار کے لیے کروڑوں کی جو سمپتی اللہ کے نام پہ وقف کر دیا تھا کہ یہ جائیداد اللہ کے نام پہ وقف ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں، کسی کی جاگیر نہیں ہے، قوم کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور اس کے حوالے جو آمدنی ہو، انکم ہو، قوم کے پچھڑے لوگوں اور کم آمدنی میں زندگی گزارنے والوں کے لیے مدد کا سامان فراہم کیا جائے۔ لیکن آج اس کے خلاف بل تیار ہو چکا۔ اس سے میرے دوست، وہ تمام تر سیکولر پارٹیز اور سیکولر کے نعرے لگانے والوں کے بھی چہرے سامنے آ گئے کہ آپ کے کتنے خیر خواہ ہیں، وہ آپ کے مفاد کے لیے آپ کے مدعا پر کتنے بولنے والے ہیں، کتنے احتجاج کرنے والے ہیں اور کتنی کوششیں کرنے والے ہیں، وہ سب کے چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ ہر پارٹی کی نظر میں اہل ایمان مسلمان سوائے استعمال کے کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ قوم صرف اور صرف استعمال کی جاتی ہے، یہ قوم صرف استعمال کے لیے ہے۔ بولنے کو سیکولر کی آواز کہ ہم سیکولر، ہم جمہوریت کی حفاظت کریں گے۔ آرٹیکل نے، دیش کے سمویدھان نے ہر کسی کو اپنے شناخت پر قائم رہنے کا مکمل حق دیا ہے، وہ شناخت مٹائی جا رہی ہیں۔ وقف بل پاس کر کے ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی جائیداد پہ قابض ہونے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، یہ صرف ناپاک کوشش
وقفی جائیداد پر قابض ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کو ختم کرنے کا ایک راستہ اپنایا گیا ہے۔ میرے دوست، جو جمہوریت کے راگ الاپنے والے اور ہم مسلمانوں کے لیے یا کریں گے، ہم مسلمانوں کے لیے وا کریں گے، اور جو پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ کا نام اتنا نہیں لیتے جتنا کہ پارٹی کا نام لیا کرتے، رسول اللہ کا نام اتنا نہیں لیتے جتنے کہ پارٹی کا نام لیا کرتے، اتنی تعریفیں کرتے کہ کبھی اسے باپ کی بھی تعریف کرنے کی فرصت نہیں ملتی، موقع نہیں ملا کرتا، توفیق نہیں ملتی ہے، جتنی کی تعریف ان رہنماؤں کی کرتے ہیں جو رہنما آج خاموش ہیں جمہوریت پر قدغن لگائے جانے کے باوجود۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ بل پاس ہونے کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے، ہماری قوم کا ہاتھ ہے۔ ہماری قوم میں اتنے لٹیرے ہو گئے ہیں، اتنے حرام خور ہو گئے ہیں کہ جن کو جہاں ملا ہے وہ وقف کی جائیداد نہیں، وہ باپ کی جاگیر سمجھ کر کے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ منمانی استعمال کر رہا ہے، جس کا نتیجہ آج ان کو غیروں کو موقع ملا یہ قدم بڑھانے کے لیے، اور اس سے ہم خیر خواہ کی امید ہیں، ہم خیر کی امید رکھتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ غلطی صرف ان کی نہیں ہے، اصل میں غلطی ہماری قوم کے ان لوگوں کی ہے جو ان وقفی جائیداد کو ہڑپ رکھے ہیں، جنہوں نے وقفی جائیداد پر قابض کر باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے اور قوم کے مفاد کے لیے وہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ اگر صحیح جگہ صحیح معنوں میں پرکھوں کے دیے ہوئے ان جائیداد کو اگر ہمارے وہ ذمہ دار خرچ کیے ہوتے، یہ حرام خور نہیں بلکہ حلال خور ہوئے ہوتے، اگر یہ دنیا دار نہیں بلکہ آخرت کی فکر رکھنے والے ہوا کرتے، اگر نفس پرست نہیں، اگر یہ خدا پرست ہوئے ہوتے تو یقیناً یہ دن آج ہمیں اور آپ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، یہ دیکھنا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ان لوگوں کی غلطی ہے، راستہ دیا ان لوگوں نے اور آج قانون پاس ہو گیا۔ ہر زندہ دل مسلمان پریشان ہے، چونکہ معاملہ صرف جائیداد کا نہیں ہے، ہمارے وجود کا معاملہ ہے، معاملہ صرف جائیداد کا نہیں ہے، ہماری مذہبی شناخت کا معاملہ ہے، ہماری تاریخی شناخت کا معاملہ ہے۔ تمام چیزیں مٹائے جانے کے لیے ناپاک منصوبے بنائے گئے، اور جن پارٹیوں نے اور جن سیاسی رہنماؤں نے ہمیں کھلونا دے کے بہلایا، جب معاملات خالص ہمارے آیا کرتے ہیں، جب معاملات خالص مسلمانوں کے ہوا کرتے ہیں تو وہ چپی سادھ لیتے ہیں، وہ شریف الطبع بن جایا کرتے ہیں، وہ شریف النفس بن جایا کرتے ہیں، وہ امن پسند ہو جاتے ہیں، وہ فساد نہیں چاہتے ہیں۔ میرے دوست، کیا اب بھی بیداری کا وقت نہیں آیا ہماری قوم کے لیے؟ اب بھی بیداری کا وقت نہیں آیا ہے؟ اب وہی وقت ہے کہ ہم ناچ گانے میں مصروف رہیں، وہی وقت ہے کہ شراب میں مصروف رہیں، وہی وقت ہے کہ دنیا پرستی میں مصروف رہیں، وہی وقت ہے کہ اپنے مفاد کے لیے دین کی شبیہ کو بگاڑنے کی ناپاک کوششیں کریں۔ میں اپنے ان جیالوں کو، اپنے ان دوستوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے توسط سے، جن لوگوں نے منبر رسول کی بات کا خیال رکھا اور اپنی آخرت کے لیے، اچھی آخرت کے لیے الحمدللہ عید سعید کے موقع پہ، جیسا کہ پہلے باکس وغیرہ بجتا تھا، کئی دنوں تک گانے، ڈانس اور چیخ چلانا ہوا کرتا تھا، اللہ کا فضل و احسان ہے۔ میرے نوجوانوں میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے منبر رسول کی لاج رکھی ہے انشاءاللہ العزیز، کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم آپ کا لاج رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ کئی جگہ بہت ہی پرسکون انداز میں عید سعید کا ماحول گزرا، لیکن اسی عید سعید کے موقع پر کچھ مفاد پرستوں نے دین کی دھجیاں اڑایا اپنے مفاد کے لیے۔ ناچ گانا حرام ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناچ گانا کروایا ان ظالموں نے اپنی چیئر کے لیے، اپنی مفاد کے لیے، اپنے فائدہ کے لیے، اقتدار پر قائم رہنے کے لیے اور دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے ایک تو حرام کام کیا اور اس حرام کام کو عید سے جوڑ دیا، جبکہ عید اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک جز ہے، اس دین کا ایک حصہ عید ہے۔
حرام کام ہے، پھر کسی حرام کام کو دین سے جوڑ دینا یہ اور اس حرام کام میں مزید شدت پیدا کیا کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس حرام کام میں لوگوں کو علی الاعلان شریک کرنا یہ اور حرمت میں شدت پیدا کیا کرتا ہے۔ میرے دوست، جہاں ہماری مذہبی شناخت چھینی جا رہی ہو، ہماری مساجد خطرے میں ہوں، سجدہ گاہ خطرے میں ہو، مدارس خطرے میں ہوں، مقابر خطرے میں ہوں، وہاں قوم اگر ڈانس کرے، وہاں قوم اگر ناچے، وہاں قوم اگر نچوائے تو یہ دن تو دیکھنا ہی پڑے گا میرے دوست۔ نکڑ اور چوک چوراہے پہ یہ مگر مچ کے آنسو بہانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ رب قدیر و جبار نے فرمایا تم اچھا مسلمان بن جاؤ، تم اسلام کے پیروکار ہو جاؤ۔ رب قدیر و جبار نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اعلان فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو مکمل طور پہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پروردگار عالم وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی شان کے خلاف وعدہ خلافی کرنا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب قدیر و جبار یقیناً وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے اور نہ وعدہ خلافی فرمائے گا، شان الوہیت کے خلاف ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کامیاب رہو گے، کامیاب تم رہو گے، بس تم اپنے حالت میں بدلاؤ لاؤ، اپنے حالت کو تم سدھار لو، شراب سے توبہ کرو، سجدوں سے جڑ جاؤ، تلاوت قرآن پاک کے عادی بن جاؤ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے اپنے معاملات کو تم حل کرنے کی کوششیں کرو۔ کوٹ کچہری تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے گھر کے طاقوں میں کائنات کا سب سے بہترین عدالت ہے، قرآن کی شکل میں بہترین عدالت تمہارے گھر میں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کی شکل میں کائنات کی سب سے بہترین عدالت تمہارے گھر میں ہے۔ کائنات کی سب سے بہترین عدالت جس قوم کے پاس ہو، وہ قوم اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے تھانہ، وہ قوم اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوٹ کچہری۔ جب قرآن کو چھوڑیں گے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہم پرواہ نہیں کریں گے تو پھر میرے دوست یہ بے چین دین تو دیکھنا ہی ہوگا، یہ تو ذلت و رسوائی دیکھنا ہی ہوگا۔ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج مفاد پرستی کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں کو ذلیل کرنا پڑے تو مسلمان ذلیل کرتا، ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اگر مذہب کی دھجیاں اڑانی پڑے تو وہ اڑایا کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی موقع پہ کہا ہے، ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اگر قبروں کی تجارت میں تمہاری شہرت ہوگی اگر، تو تم وہ بھی کام کرو گے، اور وہ کام ہو رہا ہے آج۔ میرے دوست، بیداری کا وقت ہے، ہوشیاری کا وقت ہے، روحیں بے چین ہیں ہمارے بزرگوں کی۔ ہمیں اپنے اخلاق میں، زندگی کے انداز میں بدلاؤ لانا ضروری ہے۔ ابھی کئی دنوں کے بعد ہمارے دیش بندھوؤں کا ایک تہوار آ رہا ہے، اور تہوار کی شکل میں اور تہوار کی آڑ میں فرقہ پرستوں کی ناپاک سازشیں ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں تہوار کی آڑ میں وہ کچھ کرنے کی ناپاک سازشیں اور جال بن رکھی ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ہمیں گالیاں بھی دے، گالیاں دینے دیجیے، سن کے خاموش رہ جائیے، چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس برتن میں گالی ہوگی تو دعا کی امید کی جا سکتی ہے کیا؟ دعا صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہے، چونکہ آقا کریم نے ظلم سہ کر کے بھی، جب ظالم پتھر برسا رہے تھے، ظالم ڈھیلا برسا رہے تھے، جب گالیاں دیا کرتے تھے، لعن طعن کیا کرتے تھے، اس موقع پہ امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا فرمایا، اور فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ اے پروردگار عالم، اگر تجھے دینا ہے تو اسے ہلاکت نہ دے، انہیں ہدایت عطا فرما مولا، تباہی و بربادی مت دے،
انہیں آبادی عطا فرما مولا، ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ حالات کی نزاکت کو سمجھنا ہوگا، چونکہ سازشیں رچی جا چکی ہیں، اور یہ جن پارٹیوں پہ ہمارے کچھ لوگوں نے بھروسہ کر کے رکھا ہے، یاد رکھو جب تمہارے نوجوانوں کی جانیں جائیں گی، جیل کی سلاخوں میں تمہارے اور ہمارے نوجوانوں کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، وہ اپنے ایئر کنڈیشن میں خوب اطمینان کی سانسیں لیا کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں ضرورت ہے کہ ہم ہوشیار رہیں، ضرورت ہے کہ بیدار ہم رہیں۔ سازشیں رچی جا چکی ہیں، بالخصوص سرزمین بنگال کے پرامن ماحول کو مکدر کرنے کی ناپاک کوششیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے، چونکہ وہ عبادتیں، ان کا پرارتھنا، ان کا ورشپ بھگوان کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو چڑھانے کے لیے ہوا کرتا ہے، اور ہماری عبادت رب کو راضی کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ہم قیام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم جھکتے اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور بندہ مومن جب اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو لوگوں کو چڑھانے کے لیے نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اکبر کی صدا بلند کیا کرتا ہے۔ حالات بہت ہی ناسازگار ہیں، ضرورت ہے ہوشیاری کی۔ اب کئی دنوں کے بعد وہ ان کا تہوار بھی آ رہا ہے، اور بہت خوش فہمی میں مبتلا ہے کچھ دنوں سے۔ ایک گانا چلتا ہے نا کہ گھر گھر ہوگا، یہ چونکہ انہیں پتہ نہیں نا، یہ ان پڑھ قوم ہے، یہ جاہل ہے، یہ گوار ہے، اس کو پتہ نہیں کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا وہ تو کہہ رہا ہے کہ گھر گھر میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، وہ تو کہہ رہا ہے کہ گھر گھر میں نور مصطفیٰ چمکے گا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ گھر گھر میں نور مصطفیٰ کی روشنی ہوگی، ہر دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حکمرانی ہوگی، اور ہوگا وہی جو رب چاہتا ہے اور رب چاہے گا انشاءاللہ العزیز۔ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اس طرح کے گانے بجنے دیجئے، بجانے دیجئے، وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ ایسے ہی جس طریقے سے دھواں دکھنے میں لگتا ہے کہ ارے باپ رے باپ بہت مضبوط دیوار کھڑی کر دی ہے، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد وہ اپنا وجود کھو جایا کرتا ہے، یہی ان کا حال ہے میرے دوست۔ انشاءاللہ العزیز ان کے منصوبے بھی برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے، یہ بھی برباد اور تباہ ہوں گے۔